بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 15، عزاداری کے اجتماع میں روحانی کیفیات پیدا کرنے کا طریقہ۔ دوستوں، عزاداری امام مظلوم علیہ السلام روحانی کیفیات کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ماتمی جلوس اور مجالس کے اجتماع میں بہت روحانیت ہوتی تھی، مگر اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے، بلکہ اب بناوٹ، دوسروں کو مرعوب کرنا اور زبردستی کے نعرے اور رونا رولانا ہے، اور بہت ساری قباحتیں شامل ہو چکی ہیں جن کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جن کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ دوستوں، مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامض اللہ تعالی فرماتے تھے کہ مجالس اور خاص کر کے ماتم، زنجیر اور کما خون کے پرسے کے دوران ایک عزادار مالک اجل اللہ فرج الشریف کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے، اور اتنے قرب میں ہوتا ہے کہ اس کو چھریوں کے زخموں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور اگر دوران عزاداری ایک عزادار اپنی روحانیت کو برقرار رکھے تو اس سے ماضی کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ کربلا کے مناظر خود دیکھ سکے گا۔ دوستوں، جب بھی عزاداری امام مظلوم علیہ السلام میں شامل ہوں، مجلس ہو یا ماتم، ہمیشہ باوضو نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھیں۔ منصوبات، علم پاک، جھولا پاک، زری پاک، مہندی پاک وغیرہ کا ادب کریں۔ امام بارگاہ، مجلس، جلوس میں ہمیشہ یہ سمجھیں کہ آپ حاضر بارگاہ ہیں، مالک اجل اللہ فرج الشریف کے سامنے موجود ہیں اور ان کے سامنے ان کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ہر شخص دوران ماتم اور مجلس دل ہی دل میں صلوات کاملہ کا ورد کرے، اس کے دماغ میں صلوات کاملہ چلتی رہے، جیسا کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی کلام چلایا جاتا ہے یا میوزک۔ دوستوں، ذاکر، مقرر یا ماتمی حلقے کا سالار جو اس وقت مجلس پڑھ رہے ہوں یا ماتمی سنگت کو پرسہ کروا رہے ہوں، جب وہ مجلس یا ماتمداری شروع کریں تو پہلے خود ساری مجلس یا سنگت کا روحانی حصار کر لیں۔ اس کے بعد آغاز شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی دعا سے کریں اور تمام مجلس یا سنگت کو ساتھ ملا کر دعا کریں۔ اکیلے دعا نہ کریں۔ دعا کے بعد اونچی آواز سے کہیں کہ یہ ماتم کا پرسہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کو پیش کر رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور مجلس انہی کو سنا رہے ہیں۔ اس طرح ادب اور قرب سب کے ذہنوں میں برقرار رہے گا کہ مالک اجل اللہ فرج الشریف کے حضور موجود ہیں، اور دوران مجلس ماتم بار بار لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ مالک زمانہ اجل اللہ فرج الشریف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے بعد جو بھی مجلس یا نوح پڑھ رہے ہوں، اس میں ادب اور خلوص ہونا چاہیے۔ اگر ادب اور خلوص نہیں ہے تو پھر بہتر ہے سب کچھ ختم کر کے گھر چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہگار ہوں گے اور شہنشاہ عجل اللہ فرج الشریف کی ناراضگی بھی مول لیں گے۔ ذاکر یا نوخان پورے اجتماع کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھیں اور پورے اجتماع کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے جاندار فکرے یا نعرے لگاتے رہیں جس سے لوگوں کی توجہ بھٹکے نہیں۔ سامعین یا ماتمدار اپنی پوری توجہ پڑھنے والے کے فکروں پر رکھیں اور ان مصائب کو خود پر طاری کریں کہ آپ وہاں موجود ہیں اور سارے ظلم کے آپ شاہد بھی ہیں اور آپ پر بھی یہ ہو رہے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی کیفیات کو محفوظ کریں۔ مجلس یا ماتم کے دوران جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کو آپ وہیں نہ چھوڑ کر آیا کریں، بلکہ اپنے اندر اس کو جگا کر رکھا کریں۔ اور گھر بھی اور روٹین میں بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ مجلس اور ماتم کے بعد نکلتے ہیں، باہر سگریٹ پی کر گپے لگا رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے صرف کوئی فلمی سین کی ریکارڈنگ کروائی ہے اور سین کے ختم ہونے کے بعد انجوائمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ غلط ہے، بلکہ مجلس ماتم کے بعد کم از کم 30 منٹ تو تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تمام مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتے رہیں۔
اور سرکار کی ذات یا کربلا پر مراقبے کرتے رہیں۔ اگر اس طرح کریں گے تو گھر جاتے وقت اور جب بھی آپ کے سامنے صرف مولا پاک علیہ السلام کا نام آئے گا یا علم پاک سامنے آئے گا تو آپ پر روحانی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اگر ممکن ہو تو ماتمی سنگت کا سالار ماتم کے اختتام پر سنگت کو وہیں بٹھا کر 10 منٹ کے لیے مراقبہ کروائے کہ سب لوگ یہ سمجھو کہ آپ کربلا میں شہنشاہ کربلا علیہ السلام اور شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے سامنے بیٹھے ہیں اور کرم کا مناظرہ دیکھ رہے ہیں، کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا لسارت الحسین عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عباس حمدانی 59۔